نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اخلاص۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہر عمل میں اخلاص نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی تھی، اس لیے وہ اخلاص اور اللہ کی رضا مندی کی خاطر بڑے بڑے عہدے قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی ان کے اخلاص کی بہترین مثال ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملکی انتظام اور بعض دوسری مصلحتوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، تم پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو امیر بنایا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا ہے۔ یہ کہہ کر امارت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس اخلاص اور وفاداری کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زندگی بھر شہادت کی آرزو کرتے رہے، مگر شہادت مقدر میں نہیں تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے فرمایا، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا گھوڑا اور میرے ہتھیاروں کو اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ ملک شام کے حمص نامی شہر میں سن 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق پیشن گوئی۔ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی کہ میری وفات کے بعد میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشن گوئی کے مطابق سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کپڑے پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اس کے لیے اللہ اسی جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ بخل اور کنجوسی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں برے اعمال کرنے والوں کا حشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کی چوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور مقام حجر کے درمیان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ حصا کا فائدہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار آتا تو آپ حصا بنانے کا حکم دیتے، چنانچہ وہ بنایا جاتا تو آپ مریض کو حکم دیتے کہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ حصا غمگین دل کو قوی کرتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف ہٹاتا ہے۔ فائدہ۔ حصا آٹا، پانی اور گھی ڈال کر بنایا جاتا جو پینے کے لائق ہو جاتا ہے، اس کو حریرہ بھی کہتے ہیں۔
نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، ہر کام میں اچھے یا برے انجام پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو غور و خوض کر لیا کرو، اس کام کے انجام پر نظر ڈال لو اور اس کی اچھائی اور برائی پر اچھی طرح غور و فکر کر لو، پھر اگر تمہیں اس کام کے انجام میں دینی یا دنیوی خیر و بھلائی نظر آئے تو اس کو کرو، اور اگر تم اس کے انجام میں کسی دینی یا دنیوی گمراہی اور آخرت کا خوف محسوس کرو تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔